میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ پاکیزگی میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر ہزار واقعات آ جاتے ہیں، صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ رشوت مجبوری ہے، یہ واقعات کی مجبوریاں ہیں۔ یہ جو آپ کا ہاتھ ہے اس نے کیا عبادت کرنی ہے؟ پھر عبادت کیا ہوئی؟ کون سا حصہ ہے جو عبادت کے لیے مخصوص ہے؟ سر آپ کا جھک گیا، اب عبادت کیا ہوئی؟ گویا کہ وجود کا سارا حصہ عبادت کی طرف رجوع نہیں کرتا اور نہ اس کو کرنا ہے۔ آپ یہ محسوس کرو کہ عبادت کے لیے کون سا حصہ مقرر کیا گیا ہے، وہ آپ کے دل کے علاوہ اور کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی دل کا رجوع کرنا۔ اگر آپ دنیاوی کام بھی کر رہے ہوں اور آپ کا دل جو ہے رجوع اللہ ہے تو پھر آپ کے لیے نیکی کی بات شروع ہو گئی۔ بات سمجھ گئے؟ اپنا دل سوائے یاد الہی کے اور کسی کام میں لگانا نہیں چاہیے۔ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، دنیاوی کام کر رہے ہیں، لیکن اپنا دل ادھر ہی لگا رہے۔ دل کی عبادت جو ہے یہ ظاہر بھی نہیں ہوتی اور محسوس ہی نہیں ہوتی، باقی جسم کا سارا حصہ عابد نہیں ہوتا، باقی ساری زندگی عابد نہیں ہوتی۔ جس نے عابد ہونا ہے وہ آپ کے وجود کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ لطیف ہے، اور وہ آپ کا دل ہے۔ اس حصے کو اللہ کے تقرب کی طرف رجوع کراؤ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں ایسی کوئی خواہش نہ آنے دو جو والہانہ پن پیدا کرے، ایسی خواہش نہ ہو جو جنون پیدا کرے، کوئی بھی دنیاوی خواہش۔ کہتے یہ ہیں کہ اپنے دل کے دروازے پہ دربان بن کے کچھ عرصے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ آپ بات سمجھے کہ میں نے کیا کہا؟ دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھ جاؤ۔ ہاں، دربان بن کے کچھ عرصہ کے لیے بیٹھ جاؤ اور سوچو کہ یہ خواہش جو پیدا ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر تو اس خواہش کا تعلق اللہ سے ہو تو دل میں آنے دو، اور اگر اس کا تعلق دنیا سے ہو تو اسے دل کی دنیا سے باہر کر دو۔ کچھ عرصے تک یہ کام کرو تو آپ کا دل مصفا ہو جائے گا، صفا ہو جائے گا، خواہشات کو آپ ساؤٹ آؤٹ کرو گے۔ مسئلہ یہ جو خواہش ہے یہ چیز کیا ہے؟ یہ خواہش ہے کہ یہ ٹیپ ریکارڈر ہے۔ اگر اس خواہش کا تعلق میوزک کے ساتھ ہے، ڈانس کے ساتھ ہے یا اور واقعات کے ساتھ ہے تو یہ دنیا کی خواہش ہے۔ اگر اس کا تعلق کوئی اچھے واقعات کو ریکارڈ کرنے سے ہے تو یہ دنیا کے علاوہ کی خواہش ہے۔ اس عمل کو آپ اس وقت ہو جانے کی اجازت دو، اس کے لیے کن آپ کے پاس ہے۔ آپ بھی تو کن کہتے رہتے ہو۔ کسی عمل کو ہونے کی اس وقت اجازت دو جب آپ کا یہ خیال ہو کہ اس کے ہونے سے نیکی میں اضافہ ہے۔ یہ عمل جو ہے آگے کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے دل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے یہ کعبہ کے مثل ہے۔ اب اس کو ذرا غور سے سمجھو، یہ کعبہ کے مثل ہے یعنی مثال، اور اس کے اندر قبل از اسلام بت موجود ہیں۔ قبل از اسلام کا زمانہ جو ہوا، بت کا معنی ہے خواہشات، وہ خواہشات جن کا تعلق یہاں ٹھہرنے سے ہے، مثلا پاور ہے، دولت ہے، آٹے کا غلے کا سٹور ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں تو لمبا عرصہ ٹھہرنا پڑے گا، پتہ نہیں کب تک ٹھہرنا پڑے گا، اس لیے سب کچھ بھر لو۔ ایک آدمی نے دوپہر کا کھانا پکایا، کہتا ہے شام کا کھانا؟ اس نے کہا کہ جس نے دوپہر کا دیا ہے شام کا بھی وہی دے دے گا۔ ایک کہانی بھی سن لو، یہ یاد رکھنا کہ میں کیا کہہ رہا تھا تاکہ کہانی میں وہ بات ہی نہ بھول جائے۔ ایک درویش نے کسی درویش کی بڑی تعریف سنی کہ فلاں علاقے کا درویش بڑا نیک ہے اور بزرگ ہے۔ وہ اس کی تلاش میں گیا، جا کے ملا اور مغرب کی نماز اس کے پیچھے پڑھی۔ مہمان درویش اور میزبان دونوں درویش مل رہے تھے۔ گفتگو کے دوران میزبان نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہتا ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کی تعریف سنی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ مہمان درویش نے کہا کہ اچھا، ذریعہ معاش تو میں بتاؤں گا، پہلے میں وہ 3 فرض لوٹا لوں جو میں نے تمہارے پیچھے پڑے ہیں۔ تو درویش ہی نہیں لگ رہا، یعنی کہ درویش ہو کے یہ پوچھتا ہے کہ ذریعہ معاش کیا ہے؟ دنیا اللہ کے کام ہے، جس طرح وہ دیتا ہے اس طرح لو۔ درویش جو ہیں وہ ذریعہ معاش کے بارے میں وری نہیں کرتے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت دنیا میں کہنا بڑا مشکل ہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ اسی سوال کو اور غور سے دیکھو تو جو شخص ذریعہ معاش کے لیے پاکستان سے باہر چلا گیا، وہ آمدن جو آپ نے استعمال کی اور وہ آمدن جو آپ نے جمع کی، اگر جمع کو غیر ضروری کہہ دیا جائے، جرم کہہ دیا جائے، بینکوں کو بند کر دیا جائے، اس کی ضرورت ہی نہ رہے، پھر سوائے ضرورت کے اور کوئی ضرورت ہی نہ رہے، تو ہر شے پوری ہے۔
مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی دقت کی بات نہیں ہے، بہرحال درویش جو ہیں وہ وری نہیں کرتے۔ اسی طرح لوگوں نے اور بڑی بڑی مثالیں دی ہیں کہ ایک درویش بڑے متوکل تھے، انہوں نے ٹکڑا بھگو کے کھا لیا اور پھر جو بچا وہ صبح کے لیے رکھ لیا۔ ان کی بیوی ناراض ہو گئی کہ تو کیسا متوکل ہے، اب تو کھایا ہے اور صبح کے لیے کیا رکھنا، اس کو کسی کو دے دو۔ ایک اور درویش کا واقعہ ہے کہ تہجد پڑھ رہا تھا، اسے کنسنٹریشن نہ ہوئی، توجہ نہ ہوئی، بڑا پریشان ہوا کہ آج لطف نہیں آ رہا، دوڑا بھاگا گھر گیا کہ کوئی چیز تو نہیں رہ گئی، دیکھا کہ تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا، وہ جا کے تقسیم کرایا، پھر آ کے تہجد ادا کی۔ مقصد یہ ہے کہ جمع کرنے والا انسان جو ہے وہ عبادت کے لطف سے محروم رہتا ہے کہ جمع و مال ہو عددا، مال جمع کیا اور گنتا رہا۔ بہرحال یہ الگ سی بات ہے۔ اب اپنی خواہشات میں سے آپ دیکھو کہ دن محدود ہیں، زندگی محدود ہے، رہنا یہاں پر نہیں ہے، روٹین کی خواہشات ہیں، کچھ دیر ٹھہرنا ہے آپ نے، اور وہ خواہشات نہ دینی ہیں نہ غیر دینی ہیں، ضرورت کی خواہشات ہیں۔ ٹیلی ویژن جو ہے یہ آپ کی ضرورت کی خواہش ہے، نہ یہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، یہ ٹیلی ویژن ہے، اور ٹیلی ویژن لفظ ہی انگریزی کا ہے۔ مقصد یہ کہ آپ سوچو کہ اب آپ کے پاس ایسی کون سی خواہش رہ گئی، اور کون سا ایسا وقت رہ گیا، اور کون سا ایسا جزو زندگی رہ گیا، کون سے ایسے اجزائے جسم رہ گئے جس سے آپ نے اسلام حاصل کرنا ہے۔ بس اس پہ آپ نے سوچنا ہے۔ میرا سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب جو روٹین کی زندگی ہے اسے آپ دیکھو، اس کے بعد آپ غور کرو کہ انہی مقامات پہ کافر اور مومن میں کیا فرق ہے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ جو شخص اس دنیا میں ہمیشہ ٹھہرنا چاہے اور جو شخص یہاں سے نکلنا پسند کرے، یہ دو مختلف لوگ ہو گئے۔ ٹھہرنے کا مزاج اور ہے، یہاں سے نکلنے کا مزاج اور ہے۔ ٹھہرنے کا مزاج ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کا مزاج، یہ عام طور پر کافرانہ مزاج ہے، ہمیشہ ٹھہرنے کا مزاج، اور پختہ ٹھہرنے کا مزاج، اور کنکریٹ ٹھہرنے کا مزاج۔ لیکن جب یہاں سے نکلنے کا مزاج بنائیں گے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرو گے، نکلنے کا مزاج بناؤ گے، تو یہاں سے آپ کا دین شروع ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور ہم ایک ابدی زندگی کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اسی زندگی میں ٹھہر کر اس زندگی کی طرف رجوع کرنا ایمان کی ابتدا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے ایمان شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہی وسائل جن کو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ مثلا بڑی مشکل سے کھانا پکایا، کھانے لگا تھا تو فقیر نے صدا دے دی، اس نے اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا۔ اب کھانا اپنے لیے پکایا ہے، مانگا کسی نے جس کا حق بھی نہیں ہے۔ جس نے کمایا پکایا اس کا کھانے کا حق تھا، کھانے سے پہلے اس نے ایک صدا کا حق لگا لیا۔ اگر آپ نے اٹھا کے اس کو دے دیا تو یہ دین شروع ہو گیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ گویا کہ اسی زندگی کو اگر آپ شعور کے ساتھ استعمال کرو تو یہ زندگی جو ہے یہ دینی بن جاتی ہے۔ مثلا آپ اللہ کا حکم سمجھ کے اس زندگی سے گزر رہے ہو تو یہ دین ہو گیا، اس کے فضل کے سہارے آپ چل رہے ہو تو یہ دین ہو گیا۔ زندگی میں آپ کو جو انعامات ملے ہیں اگر آپ شکر کرنے لگ جاؤ تو یہ دینی زندگی ہو گئی۔ مثلا آپ کو آنکھیں ملی، بینائی ملی، اب بینائی کا فائدہ یہ اس وقت محسوس ہوگا جب کوئی نظارہ آپ کو پسند آئے۔ نظارہ پسند نہ آئے تو بینائی بیکار ہے۔ اگر آپ کو یہ نظارے پسند آنے شروع ہو گئے، چہرے پسند آنے شروع ہو گئے، زندگی کے ساتھ کوئی دلچسپیاں ہو گئیں، تو پھر آپ کو اپنی بینائی کا لطف آئے گا۔ اس وقت بینائی کا شکر ادا کرنا اصل میں نظارے کا شکر ہے۔ نظارہ بھی اس نے دیا اور نظر بھی اس نے دی، دونوں کا آپ نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے دیکھنے والا بنایا اور میرے دیکھنے کے لیے نظارہ بنایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ صرف بینائی کا شکر ادا نہیں کر رہے بلکہ بینائی کے ساتھ اس نے ایک منظر بھی دکھایا۔ گویا کہ بینائی ہو اور منظر نہ ہو تو یہ بھی آدھی زندگی ہے، بینائی بھی ہو منظر بھی ہو اور شکر نہ ہو تو یہ زندگی بھی نامکمل ہے۔ یہ سائنس والے یا انگریز یا کافر بینائی بھی رکھتے ہیں، نظارہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے وہاں پہ وہ کافر ہیں۔ اور اس منظر کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو جو آپ کی بینائی کو پسند آیا۔ یہاں سے آپ ایمان والے ہو گئے۔ اس لیے جو کھانا کھاتے ہیں اگر آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہو، شکر ادا کرنے والے ہو، تو آپ ایمان میں داخل ہو گئے۔ حتیٰ کہ کہتے یہ ہیں کہ مومن تکلیف میں بھی شکر ادا کرتا ہے کہ تکلیف ہی اس کو اللہ کے قریب کر رہی ہے،
تکلیف جو ہے اس کو اور رجوع کرا رہی ہے، غم اس کو اور رجوع کرا رہا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی بچہ بیمار ہے، اصل میں تو ڈاکٹر کے پاس دوڑنا چاہیے، اس کا بابا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور ماں چلی گئی مسلح پہ۔ اب مسلح پہ کون سا ڈاکٹر ہے؟ یہ جو خیال ہے کہ دنیاوی تکلیف کے لیے مسلح کی طرف رجوع کرنا ایک الگ سا ہے، یہ مزاج ہے، یہاں سے دین شروع ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو کوئی بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، پہلے فیسوں کا انتظام کرو، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ رخصت ہی ہو گیا، اس نے کہا کہ رخصت ہو گیا تو ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک اور بات ہے، تکلیف کہاں ہے اور علاج کہاں پر ہے؟ مسجد میں۔ اب بات سمجھے، تکلیف کہیں ہو رہی ہے اور اپنی تکالیف میں ایک ایسی ذات سے رجوع کرنا جس کا آپ کو مفہوم سمجھ نہیں آ رہا، بظاہر دیکھ بھی نہیں رہے، اس کو ٹھیک کرنے والے جو دوسرے وسائل ہیں، آپ ان کے علاوہ کسی وسیلے کی طرف چلے جاتے ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ وہ وسیلہ جو بظاہر متعلق ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ تو دعا کر رہا ہے تو فیکٹری میں ملازم ہو جا تاکہ تجھے تنخواہ ملے، کہتا ہے ہمیں فیکٹری والی بات سمجھ نہیں آئی، ہم اللہ کی طرف ہیں، اللہ برکت دے گا، انہی پیسوں میں برکت دے گا۔ گویا کہ تکلیف کے اندر بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان کو جب میں تکلیف میں، خوف میں آزماتا ہوں، یعنی خوف میں، بھوک میں، مال کے نقصان میں، کوئی جانی نقصان ہو گیا اور پھل کا نقصان ہو گیا، اور پھل یعنی کھیت، پھل کا معنی کھیت بھی ہے، کپاس کی فصل کا نقصان ہو گیا تو وہ لوگ صبر کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ اس کا ترجمہ دانا یا فقیر لوگ یہ کرتے ہیں کہ مومن جتنا ایمان میں داخل ہوتا جائے گا اس کو صبر کا مقام جو ہے وہ شکر کا مقام نظر آئے گا۔ عام دنیا دار کے لیے جو مقام صبر ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے مقام شکر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو بیمار ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، کہتا ہے کہ الحمدللہ کس بات کا؟ وہ کہتا ہے کہ چٹھی آئی ہے ادھر سے، چاہے جو بھی لکھا ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، چٹھی تو اس کی طرف سے ہے۔ گویا کہ صبر کا مقام عام درجہ ہے۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو دنیا دار غصہ کرتا ہے، یہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ غصہ کرنا اور جھگڑا کرنا خصیم و مبین ہے، جھگڑالو ہے انسان۔ اگلا درجہ یہ ہے کہ انسان غصہ نہیں کرتا، گلہ کرتا ہے، یہ بھی حقیقت سے دور ہے۔ تیسرا جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ بھی دور ہے۔ چوتھا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو تجھے میرے لیے منظور نہیں اپنے لیے مجھے بھی وہ منظور نہیں، جو تجھے منظور ہے میرے لیے وہ مجھے بھی منظور ہے میرے لیے۔ یعنی کہ میں اس مقام سے توبہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے کوئی ایسی چیز پسند کروں جو تجھے میرے لیے پسند نہ ہو۔ اے خدا، میری دعا یہ ہے کہ میں ان دعاؤں سے توبہ کرتا ہوں جو تجھے منظور ہی نہیں ہیں، اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دعا کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، مجھے اس خواہش کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو۔ اس لیے میں اپنا کیس اور اپنی زندگی جو ہے تیری خواہش کے تابع کرتا ہوں۔ یہاں سے ایمان شروع ہو جاتا ہے، آگے اس کی تفصیل ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اگر انسان کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان میں داخل ہو گیا تو پھر بھی آپ دیکھو کہ آپ کی زندگی، آپ کا وجود سارا تو مومن ہو نہیں سکتا، اس میں آلائشیں ہیں، وجود کے اندر قباحتیں ہیں، اس میں ناپاکیاں بھی ہیں، تو سارا وجود کہاں سے پاکیزہ ہو، یہ پوتر ہو؟ بڑا مشکل ہے۔ جس طرح یہ گھر ہے، گھر کے اندر ہاتھ بھی ہیں، بلندیاں بھی ہیں، پانی بھی ہے، جس طرح شہر ہے اسی طرح وجود بھی شہر ہے، اس کے اندر ہر طرح کی لغزشیں ہیں، وجود کے اندر ایسے حصے موجود ہیں جو ظاہر ہو جائیں تو ناپاکی ہے، چھپے رہیں تو پاکیزہ ہیں۔ گویا کہ ناپاکی کو چھپانا بھی پاکیزگی ہے، اس لیے اپنی ناپاکیوں کو اور ناپاک خواہشات کو اور ناپاک ارادوں کو چھپا دینا بھی پاکیزگی ہے۔ اس لیے اپنی برائیوں کا اظہار نہ کرنا